ہاں جو کونڈے کھا کھا کے، تیجے کھا کھا کے، اور جتنے مردے مر رہے ہیں سب کا ایصال ثواب یہ کھاتا ہے. ایسے بھی ہیں، اس طرح کے بھی ہے نا. میں ایک واقعہ نہیں بتاتا، ایک بدعتی مولوی تھا، اس کے کسی کا انتقال ہو گیا، تو اس مولوی کا بھی انتقال ہو چکا تھا. تو وہ جمعرات کے کھانے پر بلایا. میت کے لواحقین نے کہا کہ پہلے تو آپ کے ابا کو بلاتے تھے، اب ابا نہیں ہے تو بچے آ جائیں. تو بچے جب کھانا کھانے کے لیے جانے لگے، جمعرات کا کھانا، تو بچوں کی ماں نے کہا دیکھو بیٹا، اتنا کھانا ہے کہ باپ کی روح کو تسکین ہو جائے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہو، اور باپ کو بدنام نہیں کرنا، باپ کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا. بدنام نہ، ناک نہ کٹوا دینا معاشرے میں، طبیعت سے پھوڑنا بیٹھ کے. باپ کی روح کو خوشی ہوگی کہ آج میں نہیں ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مفت کھانے والے میرے بچے ہیں الحمدللہ. تو بچوں نے ماں کی نصیحت یاد آئی، شروع کیا. یہ لطیفہ ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے، خود بھی مولوی تھے، وہ مسجد کے امام تھے، اللہ مغفرت فرمائے. بچوں نے طبیعت سے پھوڑنا شروع، کھاتے 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 ادموئے ہو گئے نا، چلا ہی نہیں جا رہا ان سے. اماں کی نصیحت یاد آ رہی ہے. تو بالآخر یہ حالت ہو گئی کہ دو بندوں کے کندھوں پہ سہارا لے کے گھر آ رہے. ماں نے دیکھتے ہی چترول لگانا شروع کر دی، کہہ رہی ناک کٹوا دی نا، باپ کی روح کو تکلیف دی. بچے کہنے لگے اماں اتنا تو کھا لیا کہ چلا نہیں جا رہا. کہہ رہی کمبختو، تمہارے باپ کو اسٹیشن پہ رکھ کے لے کر آتے تھے اور تم چل کے آ رہے ہو. اس کو تو لٹا کے لاتے تھے، 4 آدمی اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عالم کو تانا دیا، وہ اسلام پہ اعتراض کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا. آپ نے تانا دیا کہ کیا تورات میں نہیں لکھا ہے کہ اللہ کو موٹے توند والے عالم سے نفرت ہے؟ تو پہلے اپنا حلیہ تو دیکھ، کھا کھا کے توند نکالی ہوئی ہے، تورات پر عمل کر نہیں رہا جو اللہ نے تمہیں کتاب دی تھی، اور ہمیں کیا کر رہا ہے؟ نصیحتیں کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تانا بعض صورتوں میں، اس سے ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو زیادہ کھانا، بولو بھائی، جمعرات کے بھی کھانے، ادھر سے کنڈے کا کھانا آ گیا، ادھر سے پتہ نہیں کیا کیا کھائے جا رہے ہیں یار. اسلام میں تو بھائی روزے رکھنا ہے، پیر جمعرات کا رومی. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش میں آپ نے روزہ رکھا ہے. ہمارے یہاں دیگیں پکتی ہیں 12 ربیع الاول کو نا. اگر فرض کر لو 12 ربیع الاول یوم پیدائش ہے تو پھر تو روزہ ہونا چاہیے. دیگیں ہو رہی ہیں، دبا کے کھا رہے ہیں، کھچڑے پک رہے ہیں، کھیرے کھا رہے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی یوم ولادت پہ بھی روزہ رکھا. اسلام نے بتایا کہ بھائی توند بھرنا اچھی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کافر آیا، آپ نے اس کو دودھ پیش کیا. مہمان کا اکرام ہے نا، تو کافر کا بھی آپ اکرام کرتے تھے. دودھ پیش کیا، اس نے ایک پیالہ بھر کے دودھ پیا، آپ نے ایک اور پیش کر دیا، وہ بھی پی گیا. آپ ایک اور پیش کیا، وہ بھی پی گیا. 7 پیالے بھر کے اس نے دودھ کے، اور پیالہ بھی اس زمانے کا ہوتا تھا. 7 پیالے بھر کے جب 8واں پیش کیا، اس نے کہا سیر ہو گیا اور حاجت نہیں. اس دودھ کی برکت تھی، نبی کے اکرام کی برکت تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. اگلے دن دوبارہ آیا، کوئی آپ نے اسے کم کھانے کی ترغیب نہیں دی. ابھی تو اسلامی تعلیمات اس نے بیچارے نے سیکھی نہیں ہے نا، ابھی تو کلمہ سیکھا ہے، نماز دیکھی ہوگی. اگلے دن دوبارہ آیا، آپ نے پھر اکرام کیا. اسی طرح بھوکا تھا، آپ نے اسے دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا، پی گیا. وہ دوسرا پیالہ پیش کیا، فرمایا رسول اللہ سیر ہو چکا ہوں، اب حاجت نہیں ہے. آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء. کافر 7 آنتیں بھرتا ہے پیٹ کی، اور مومن 1 آنت بھرتا ہے. 1 آنت میں مومن کیا ہو جاتا ہے؟ مومن چٹورا، سمجھ رہے ہو نا؟ چٹورے سے میری مراد ہے پھوڑنے والا. ایک تو چٹنی کباب کھانے کا شوق ہوتا ہے، وہ نہیں، پھوڑنے والا نہیں ہوتا. کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے. آج ہمارا مذہب کیا ہے؟ کھانا مذہب ہے. بارات کے کھانے الگ کھائے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام میں ولیمہ بارات نہیں ہے. اور پھر مردوں کے تو اللہ کی شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے. بھائی وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا، یہ میرے نا رشتہ داروں نے. جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا، جو بھی آ رہا ہے کھا کے. اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ، یہ کھانا بہت برکت والا کھانا، اس کو کھانا ضرور ہے، آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں، اصل شعر پتہ ہے کیا ہے؟ ہم فراق یار میں گھل گھل کے، وہ کیا ہے یار؟
اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے، مر گئے، یہ ہو گیا. حضرت فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے. نبی کی محبت میں نا، یار کے فراق میں، ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں. اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا. تو نبی کی محبت میں پہلے زمانے میں لوگ کیا ہوتے تھے بھائی؟ روزے رکھ کے دبلے ہوتے تھے. آج نبی کی محبت میں انتہائی سپیڈ کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. ہر پھیلے ہوئے کو یہ نہ سمجھنے کہ وہ، میں نے پہلے بتا دیا کسی کی بے کرامی جائز نہیں ہے. بائی نیچر بھی ہوتے ہیں نا لوگ، لیکن اور بہت سے کم وقت اتنے باریک ہوتے ہیں مگر پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام. وہ قدرتی طور پہ بڑا جسم ہی نہیں بڑھتا ان کا. تو وہ جو ہے نا کھاتے بھی ہیں، بدنام بھی نہیں ہوتے. تو ایک بڑے بھاری بھرکم عالم تھے، بہت بھاری جسم ان کا. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھاتا ہی نہیں ہوں، میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں، 2 ٹائم کا ناغہ کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بدنام ہوں. لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا کھاتے ہوں گے، حالانکہ بہت کم کھاتے تھے وہ. تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ مومن زیادہ نہیں پھوڑتا، وہ تبھی تھوڑا کھاتا ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اسلام قبول کیا، ان کی خوراک خود بخود بھائی ایک دودھ ایک گلاس کافی ہے ہمارے لیے. بس اب دنیا پرستی کیا ہوگا، اللہ کرو دوسرے کاموں میں ٹائم لگاؤ، چربی بڑھے گی نا اور تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جتنی انرجی مجھے چاہیے تھی وہ ایک گلاس دودھ میں حاصل ہو گئی. اور کافر کا مقصد ہے لائف کو انجوائے کرنا، تو پھوڑتا جائے گا پھوڑتا. اب جو کافر لوگ کم کھا رہے ہیں نا، وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے کم کھا رہے ہیں. اب آپ یہ نہ سمجھے یار آج تو کافر بہت تھوڑا کھاتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر نے ان کو ڈلا دیا ہے کہ مر جاؤ گے زیادہ کھانے سے. تو وہ شہوت پرستی کی کمی کی وجہ سے نہیں، وہ ان کو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ زیادہ کھانا چاہتے ہو تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو، زیادہ عرصے تک کھاتے رہو گے ورنہ جلدی مر جاؤ گے. تو وہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے زیادہ کھانے کے نقصانات بیان کر دیے ہیں. کہ کچھ لوگوں کو تو مولاناؤں سے ہی چڑ ہے نا، وہ تو اب قصہ ختم. اب ہم اگلے اس کی طرف آتے ہیں. کچھ لوگوں کو اسلام سے چڑ ہے. تو جن صحافی نے میرے خلاف یا یہاں کوئی بھی اسکالرز آتے ہیں ان کے خلاف مضمون لکھا، بھی تو لیٹسٹ میں آیا ہوں تو پورا میرے اوپر ہی میرا خیال ہے چسپاں کیا انہوں نے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جب یہ جاپانی لوگ اتنے کامیاب لوگ ہیں، اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ، اتنی تمیز والی زندگی ان کو گزر رہی ہے، تو کیا ضرورت ہے ایک پسماندہ ملکوں سے غربت مہنگائی کے ڈسے ہوئے لوگ آ کے ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کس کی؟ اسلام کی. اور بزبان حال کہہ رہے ہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود بھی مرے ہوئے ان کو بھی آگے مروائیں، برباد کر دیں گے ان کو جینے دو بھائی، خدا کے لیے ان کو لائف کو انجوائے کرنے دو. یہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، ان کو ان دقیانوسی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں حاضر ہوں آپ کے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، بیوی کے پاس گیا، دلہن سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ لطیفہ بہت پرانا ہو چکا ہے، لوگ سن کے بیزار ہو گئے، مجھے مزہ بہت آتا ہے اس لطیفے کو. بہت پرانا ہو گیا، لوگ سن کے بیزار ہو گئے. دلہن سے بات شروع کیسے کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بہت لوگ، بعض لوگ بڑے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں، انہوں نے کہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں نا. تو دلہن سے کہا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میں جو جس سلسلے میں جاپان حاضر ہوا ہوں نا، وہ سلسلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاپان جب اتنا ترقی یافتہ ہے تو ان کو دین اور مذہب کی، اللہ رسول کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی آ کے ان کو اللہ رسول کیوں سکھا رہے ہیں؟ بلکہ تم ان سے سیکھو کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، ان سے سیکھو. تو اس سلسلے میں حاضر ہوں آپ کے پاس، اور آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا. پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں کامیابی. یہ سفر کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اچھا بنا دیا، خوشگوار سفر ہے. جاپان کا سفر خوشگوار ہے. پاکستان میں جو ہم زندگی ایک مسافر خانہ ہے، ایک سفر ہے، وہ ذرا ٹینشن میں ہم سفر کرتے ہیں. ہر وقت منزل پہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گے ہم، ٹھیک ہے، یہ خطرہ ہمیں ہر وقت وہاں ہوتا ہے. یہاں تھوڑا 80-85 سال لگ جاتے ہیں منزل تک پہنچنے میں، وہاں جلدی ہو جاتے ہیں منزل. تو پہلی بات تو میرے بھائی جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہو قطعاً وہ کامیابی نہیں ہے. یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کو، اور پیغمبروں کے بعد قرآن اور سنت کے ذریعے علماء قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور نیک لوگ یہ بات بتاتے رہیں گے۔ دیکھو کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامیاب اسے کہتے ہیں جو منزل تک پہنچ جائے، جو منزل تک نہ پہنچ سکے وہ کامیاب نہیں۔ آپ کو جاپان بھیجا گیا پیسہ کمانے کے لیے، یہاں آپ کی منزل ہے پیسہ کمانا۔ آپ اگر پیسہ نہیں کمایا تو آپ کامیاب کہلاؤ گے کہ ناکام کہلاؤ گے؟ ناکام کہلاؤ گے۔ لیکن آپ اپنی ویڈیو بنا بنا کے بھیج رہے ہو کہ میں چپلی کباب کھا رہا ہوں جاپان میں کامیاب ہوں، میں یہاں گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہوں، میں کامیاب ہوں، میں یہاں پی رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ کامیاب، میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں، میں کیا ہوں؟ کامیاب۔ ابا پوچھیں گے بیٹا جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا، پڑھائی کے لیے بھیجا تھا، پیسہ کمانے کے لیے بھیجا تھا، وہ کما رہا ہے یا میرا ہی دیا ہوا پیسہ اڑا رہا ہے شراب کباب میں؟ آپ کہیں گے ابا کیا باتیں کر رہے ہو، کامیابی اسے کہتے ہیں لائف میں خوشیاں ہوں۔ دیکھو خوشیاں ہیں نا، آپ وہاں چپلی کباب کھا سکتے ہو، کھاؤ گے تو ہضم کر سکتے ہو۔ میں یہاں چپلی کباب کھاتا ہوں اور یہاں ہضم، کیونکہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے ہیں۔ میں نے 20 سال پہلے یہ پیشگوئی کی تھی اپنے بیان میں کہ ہمارا ماشاءاللہ کے پی کے اور کوئٹہ سے پشتو اسپیکنگ بہت آ رہے ہیں جاپان، اور ان کی نسل بھی بہت بڑھ رہی ہے، تو جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے، آج کھل گئے۔ تو میں نے تو وہاں جا کے ولاگ بنا رہا ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ دیکھو یہ چپلی کباب میں نے 20 سال پہلے بیان میں پیشگوئی کی تھی، کیونکہ گروتھ ریشو جس قوم کا بڑھتا ہے نا، کلچر اسی کا آتا ہے۔ تو نسوار کی بھی پیشگوئی کی تھی اور چپلی کباب کی، دونوں چیزیں ہو گئی الحمدللہ۔ خیر، تو اب آپ کیا کر رہے ہو یہاں جو ہے نا، آپ دکھا رہے ہو چپلی کباب کھا رہا ہوں، لائف کو انجوائے کر رہا ہوں۔ بے وقوف لوگ سمجھیں گے آپ کامیاب ہو، جو احمق اور بے وقوف اور ظاہر پرست لوگ ہوں گے نا، جو کسی چیز کی ڈیپتھ میں گہرائی میں گھسنے کا ان کو شوق ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے یار کیا انجوائے کر رہا ہے۔ جیسے ٹک ٹاک پہ جب میاں بیوی کو لوگ دیکھتے ہیں نا، لوگ اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور تصویریں کھینچ رہے ہیں، تو جو میاں بیوی گھروں میں لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنی پیاری زندگی ان کی، کیسی ہنسی خوشی زندگی۔ او بھائی یہ گھر میں بھی ایسے رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ٹک ٹاک میں کیمرے کے سامنے سارے ہنسی خوشی ہی رہتے ہیں، کون لڑ وہ لڑ تھوڑی رہیں گے کیمرے کے سامنے آ کے۔ اس لیے آج کل ہماری جو بیچاری خواتین بھی بہت سارے بیان سن رہی ہوں گی، ابھی سن رہی ہیں یہاں پردے کے پیچھے، تو یہ ٹک ٹاک میں جو شوہر ہوتا ہے نا، اس کو دیکھ کے اپنے شوہر سے بدگمان نہ ہوا کریں، وہ ٹک ٹاکر شوہر ہے، وہ صرف ادھر اپنی بیوی کو خوش رکھا ہوا ہے، گھر میں اتنی تمیز سے بات نہیں کرے گا وہ۔ اس کو پتا ہے ادھر میں ایک تھینک یو بولوں گا، ہزاروں لائکس آئیں گے، اس کے ہزاروں لاکھوں روپے بیوی کے سامنے مسکرانے کے اگر 1 لاکھ روپے کسی کو مل رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں نہیں 32 لگوا لے آدمی، 24 گھنٹے مسکراتا رہے۔ کیا خیال ہے؟ خواتین نہ دکھا رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں کو، دیکھیں یہ کتنا مری میں لے کے گھوم رہا ہے بیوی کو، اور فلاں جگہ لے کے گھوم رہا ہے، اور کتنا خوش، اور ایک ہم ہے ایک آپ ہے، ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں۔ اور مرد بھی پریشان ہوتا ہے وہ، کیونکہ ٹک ٹاک پر اکثر خوبصورت لڑکیوں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، آدمی کہتا ہے یہ دیکھو کیسی کیسی حوریں لے کے گھوم رہے ہیں، اور ابا نے میرے لیے کیا بہو لے کر آئے، اپنے لیے کیا بہو لے کر آئے۔ بھائی حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، میڈیا کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ فلموں میں ہمیشہ ہیرو آخر میں بچتا ہے کمبخت، ادھر آپ اگر ہیرو کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو نا، ایک ڈاکو سے پنگا لوگ ہے نا آپ مر جاؤ گے۔ ہیرو پوری فلم میں پتہ نہیں کتنے ڈاکوؤں کو مار کے ملکوں کے ملک فتح کر کے مرتا بھی ہے تو بالکل لاسٹ میں مرتا ہے۔ تو فلموں کی دنیا، میڈیا کی دنیا اور ہے، اور حقیقت کی دنیا اور ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے ابا کو ویڈیوز بھیجی، ابا کہہ رہے ہیں بیٹا تیری لائف کیسی ہے، تو کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں ابا دیکھو چپلی کباب، چائے، شراب، کباب، لائف کو انجوائے کر رہا ہوں۔ ابا کہے گا یہ کامیاب ہوں میں، لوگ بھی سمجھیں گے کیا ہوں میں؟ کامیاب۔ لیکن عقل مند کہے گا بھائی تو باپ کے پیسے پہ اتنا کما رہا ہے، اتنا کھا رہا ہے، تجھے تو تیرا باپ چھوڑے گا نہیں، جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ کام بھی تو نے کیا کہ نہیں کیا۔ احمق اور بے وقوف ظاہر اور حال کو دیکھ کے، پریزنٹ کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، اور جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے یا یہ ناکام ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائی فیوچر کس کا کامیاب ہے؟ پہلی بات، جس بیچارے کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی نہ پتا ہو،
اس کو منزل کبھی بھی پتا نہیں ہو سکتی. اور جس کو منزل نہ پتا ہو, کیا وہ منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ اور جو منزل تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا, کیا وہ منزل تک پہنچے گا؟ اور جو منزل تک پہنچ ہی نہ سکتا ہو, کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو ہم شروع سے شروع کرتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے, ہم کیوں پیدا ہوئے. آپ دنیا میں جتنی کامیاب قومیں سمجھی جاتی ہیں نا, جتنی کامیاب قومیں یا کامیاب لوگ سمجھے جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھو کہ آپ دنیا میں کیوں آئے, ان کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں یار ان کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے, ہر سوال کا جواب ہے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں, اسکالرز ہیں, ان کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے. آپ پیسہ کمانے کا طریقہ پوچھیں, گوگل پہ لکھے آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی نہ کوئی ماہر ہوگا جو طریقہ بتا رہا ہوگا. آج کسی نے بتایا ایک بڑا زبردست پیسہ کمانے کا طریقہ. جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا, ان سے بھی تھوڑا سا ہوشیار رہا کریں. یہ پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک نے اکاؤنٹ بنایا اپنا, اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتاتا ہوں صرف $2 میں. آپ لوگ $2 بھیج دیں مجھے اس اکاؤنٹ میں, اور میں پھر ایک پورے تحریر ہے میرے پاس, وہ میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. اب $2 لوگوں کے لیے اتنے مشکل نہیں تھے. لوگوں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں. اس طرح سے کروڑوں روپے اس کے پاس آ گئے. تو اس نے ایک بیان دیا, اس نے کہا یہ ہے پیسہ کمانے کا طریقہ. شارٹ میں کروڑوں روپے ایسے ہی کمائے جا سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی دنیا پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو دنیا میں ہر چیز بتا رہے ہیں ہمیں, ماہرین بتا رہے ہیں. جاپان کے ماہرین تو اور بہت کچھ بتا دیتے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے. کیا کچھ نہیں بنا لیا انہوں نے. بھائی یہ جو سوال ہے نا کہ ہم کیوں بنے, یہ انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ سوال انسانوں سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ اس کا جواب وہ دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. اور بنانے والے کو لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس نے بنایا, کیوں دنیا میں آئے, کیا مقصد ہے ہمارا, اور ہمارا انجام کیا ہوگا, ہمیں بھیجا کیوں گیا. ان سوالوں پہ انسانیت غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیدا ہو رہے ہیں, کھا پی کے ترقی کر کے مر کے ختم ہو رہے ہیں. اسی میں تو زندگی گزر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی. ان کتابوں کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. قرآن نازل کیا آخر میں, اور اس کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. یعنی قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں بنائی ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں بنایا گیا, یہ بھی بتاتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا کلام ہوں. ان ساری باتوں کے جواب ایک ہی کتاب میں آپ کو دلائل کے ساتھ ملیں گے. تو جس نے ہمیں بنایا ہے نا میرے بھائی, جب تک آپ اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کیوں بنے ہیں, اس وقت تک آپ کو آپ کی منزل سمجھ میں نہیں آئے گی. جس کام کے لیے بنے ہو اس کو تو فوکس کر نہیں رہے. آپ کیا کر لو گے؟ آپ 1000 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر ٹرین میں سفر کر کے, اس سے یہ ہوگا کہ جو سفر آپ کا 8 گھنٹے میں ہوتا وہ آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا. اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی حاصل, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہوگا. آپ پہلے 60 سال میں مر جاتے تھے, 80 سال میں مرو گے. اس سے زیادہ آپ کو کوئی کامیابی ترقی کر کے حاصل ہونے والی نہیں ہے. پہلے آپ جو تھے وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی تو جڑتی نہیں تھی, اب جڑ جاتی ہے. مصنوعی ٹانگیں لگ جاتی ہیں. تو پہلے لگڑے ہو کے زندگی گزارتے تھے 10-20 سال, اب ٹانگوں پہ 10-20 سال گزار لو گے. اس سے زیادہ حاصل ہونے والا اس ترقی سے کچھ بھی بولو نہیں ہے. بلکہ اب تو اور کچھ چیزیں تو سائیڈ افیکٹ بھی ہیں. میں تو ابھی بلوچستان سے ہو کر آیا ہوں. میں اس سفر سے پہلے میں نے وہاں پسماندہ علاقوں میں لوگوں کی 99-100 سال عمر دیکھی, جن کے پاس ترقی کا نام و نشان نہیں ہے. ابے میں نے کہا یہ ہم سے اچھے ہیں یار, نہ کچھ کھا رہے ہیں, نہ کچھ پہن رہے ہیں, عمریں کتنی ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. ابھی میں ایک شخص سے مل کر آیا, اس نے کہا میرے والد کا بھی 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا, بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں, ترقی اور تعلیم سے دور. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا بکریاں ہوتی ہیں یہاں پر, اور اگتا تو کچھ نہیں ہے سوائے گندم کے. تو گندم اور بکری, اسی بکری کا گھی, اسی بکری کا دودھ, اسی بکری کا مکھن, اس پہ نکال دیے کتنے سال, 99. میں نے کہا وہ وٹامن سی کدھر گیا بھائی؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں روزانہ ہمیں اتنی کوانٹٹی میں کیا چاہیے, وٹامن سی چاہیے, اتنا آئرن چاہیے, اتنا پوٹاشیم چاہیے, اتنا میگنیشیم چاہیے, اتنا
فلانا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، حفاظتی ٹیکے چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے. تو کہاں گیا بھائی وہ؟ کچھ بھی نہیں. اس کو ستو چاہیے، اس کو بکری کا دودھ چاہیے. نکال لیے 99 سال. اس سے وہ بندہ جو 50 سال میں ترقی یافتہ ملک میں مر جاتا ہے، اس سے تو میرا خیال ہے وہ 100 سال والا جو پہاڑوں میں رہ کے زندگی کامیاب زندگی گزار لیتا ہے وہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا زیادہ اس ترقی کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور پسماندہ ہو جائیں. اسلام تو ترقی کا آپ سے زیادہ قائل ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے دماغوں میں بھوت سوار ہو گیا ہے نا، جس کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دی ہے، اس تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں. ترقی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے، اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں. پسماندگی کا یا تنزل کا حکم نہیں دیتا اسلام. جب اسلام آیا تو ترقی تو اسی وقت شروع ہوئی ہے. لیکن یہ جو ترقی کو آپ نے ہدف بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، کامیابی سمجھ بیٹھے ہو، یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے. یہ جاپان کے سائنسدان دور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فالٹ تو خود ان کے اپنے اندر موجود ہے. یہ ٹیکنیکل فالٹ اللہ اور قرآن دور کرے گا، پیغمبر دور کرتے ہیں، اور پیغمبر اسی ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں. اور آج ہم بھی یہی ٹیکنیکل فالٹ نکالنے کے لیے جاپان میں آپ کے پاس آئے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ مریں گے پھر بھی 100 سال بھی عمریں ہو جائیں نا تو اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے آگے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے بالآخر کہاں چلے گئے؟ قبر میں. تو آپ نے کیا کیا؟ ترقی سے یہ کیا کہ آپ کراچی سے پشاور پہلے پہنچتے تھے 24 گھنٹے میں، آپ پہنچ رہے ہو 12 گھنٹے میں. تو جب سب سے پہلا جو میرے اور آپ کے لیے ضروری سوال ہے نا، وہ سوال یہ کہ ہم کیوں بنے ہیں. جب تک اس سوال کا جواب ہم تلاش نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزاریں گے، اس وقت تک کامیابی کا تصور آپ دماغ سے نکال دیں. وہ سوال یہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تم خود نہیں بنے ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے. ہم ڈارون سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنے. ڈارون تھوڑی بتائے گا بھائی، یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں بنایا ہے. ڈارون تو پھینکے گا، پھینک رہا ہے وہ. اس نے تھیوری پیش کر دی، آٹومیٹیکلی ایسے ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر بندر بنا، پھر وسیم بھائی بن گئے، غفار بھائی بن گئے. اور اس کو بھی اپنی اس تھیوری پر یقین نہیں ہے. اس نے کبھی نہیں کہا کہ 100% ایسا ہوتا ہے. مے بی پاسبل ہے، ممکن ہے ایسا ہوا ہو. اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے جو بالکل ان لاجیکل بات ہے، جس کا نہ سر نہ اس کا پیر. کبھی دنیا میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ایوالو ہو کے چیزیں آٹومیٹیکلی اتنی عجیب بن جائے. میں تو کل نماز پڑھتے ہوئے نا بار بار میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا، ایک آنکھ کیسے بن گئی بھائی ہماری. پھر جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں یا دنیا بے وقوف ہو گئی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہو گئے. اتنی عجیب آنکھ ہے ہماری. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہماری ویڈیو بنا رہا ہے، یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کاپی خود بخود بن سکتی ہے؟ کوئی سائنسدان آ کے کہے کہ کھربوں سال میں یہ ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا ہے، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جھوٹ بول رہا ہے. جو ڈیجیٹل کیمرہ انسان نے بنایا وہ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا. اس کا ایک اسکرو بھی خود بخود ٹائٹ نہیں ہو سکتا. اور بغیر نٹ بورڈ کے پوری آنکھ جس کو دیکھ کے کیمرہ بنایا گیا ہے جو اوریجنل ہے، وہ آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے وجود؟ کھربوں سال میں بھی خدا کی قسم وجود میں نہیں آ سکتی وہ. اس لیے قرآن کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود آٹومیٹیکلی بن گئے یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے نہ آٹومیٹیکلی. روبوٹ جو بے جان ہوتا ہے وہ خود بخود کھربوں سال میں نہیں بن سکتا. جاندار چلتا پھرتا دیکھتا انسان خود بخود نہیں بن سکتا. اس کو کسی ایسی ذات نے بنایا ہے. ایسے سافٹ ویئر پانی میں انسٹال کیے جو ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس میں کان، آنکھ، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں باہر آتا ہے. باہر آتے ہی ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے بچے کے آنکھ ناک بنتے تھے، اب اسی روٹی سے ماں کا دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. یار مادے میں ایسی مینجمنٹ خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی خود بخود نہیں ہو سکتی. ناممکن نہیں. کیا عجیب چیز ہے نا، روٹی سے آنکھ بن رہی ہے، ناک بن رہی ہے، اسی روٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ بن رہا ہے. اور ایگزیکٹ صحیح ٹائم پہ بن رہا ہے جب بچے کو ضرورت ہے. اور ایسا دودھ بن رہا ہے اس سے بہتر خوراک اس بچے کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. سائنسدان تو بڑے راز سے کہیں گے نیچرل ہے، نیچر کا حسن ہے. وہ بھائی نیچر میں کیسے اتنا حسن پیدا ہو گیا؟
نیچر کی کیا آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتی ہے, نیچر کی کیا دماغ ہے جس سے وہ سوچتی ہے, نیچر کی کیا کان ہے جس سے وہ سنتی ہے, نیچر کی کیا زبان ہے جس سے وہ بولتی ہے. نیچر تو خود کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو قرآن سب سے پہلے آپ کو تنبیہ کرتا ہے تم بنے نہیں ہو, تمہیں کسی نے بولو بنایا ہے. مخلوق سے مت پوچھنا کہ کیسے بنے ہو, جو بنانے والا ہے وہ بتاتا ہے. مشین سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کیسے جڑی ہو, جو جس نے مشین کو بنایا نا وہ بتائے گی کیسے میں نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. آپ گھر میں بائک لے کر آ گئے, بائک سے پوچھ رہے تم کیوں بنی ہو, بائک جواب دے گی. آپ بائک جس نے بنائی ہے نا اس کمپنی سے پوچھو گے بھائی اس کا مقصد کیا ہے. ہم لوگ چونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے اس لیے بائک رکشے میں لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بائک کے پیچھے کیا ہوتا ہے, اس کا پچھلا پہیہ نکالتے ہیں, پوری چنچی لگا دیتے ہیں, کیونکہ وہ کتاب ہم نے پڑھی, بائک میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے ہے, اور ہمارے یہاں پورا سسرال بائک پہ اینٹ پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہوتی کس کو بنائے. ایمبولینس میں لوگ باراتیں جا رہی ہوتی ہیں اور بائکوں پہ پورے چنچی لگی ہوئی, 100 20 آدمی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. اور عید والے دن, بقرعید والے دن ایک میاں بیٹھا ہوا ہے, بیگم بیٹھی ہوئی ہے, 4-6 بچے, جہاں جہاں ہینڈل پہ بھی جگہ ملتی ہے بٹھا کے کہاں جا رہے ہیں, عید منانے. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا, اور فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں روڈ پہ, ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ فاسٹ ٹریک پہ آپ بیوی اور بچوں کو سب بغیر ہیلمٹ کے بٹھا کے چلا رہے ہو تو یہ عید کا پروگرام پورا ہونے کے بجائے بڑھ بھی سکتا ہے. یہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے, بڑھ جائے گا. ذرا سا سلپ ہوئے نا تو سارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی سب سے پہلی بات اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں. میں بار بار اس ٹاپک کو چھیڑتا ہوں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لیکن بھائی میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ ٹاپک. اللہ کو نہیں مانو گے تو آگے, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں. اس کو نہیں مانو گے تو آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, قرآن. اس کی بھی دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں. اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے کہا لا ریب فیہ, اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سب سے سپیریئر ہے. باقی کتابوں کی ویلیو ہے, اس کے مقابلے میں نہیں ہے, کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا. یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا. دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں, کوئی مفاد ہوتے ہیں, اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے. وہ سب پہ غالب ہے. ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا, اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی. وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر ہے تو بھائی پھر تو فنش, اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے, میری. پہلی بات 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو نہیں. یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ, ہو نہیں سکتا. کیونکہ 1400 سال پہلے دعویٰ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اے نبی آپ ہم نہ کریں. قرآن میں نا ایک عجیب بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نہ آپ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے, ایک کتاب لے کر آئے جس کو قرآن کہا جاتا ہے. جب یہ نازل ہو رہی ہے تو مشرکین مخالفت کر رہے ہیں, تو اللہ نے کیا کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. ابھی چند آیتیں نازل ہوئی ہیں, 1-2 سورتیں نازل ہوئی ہیں, اور اللہ نے اس کا نام رکھ دیا القرآن. قرآن کا مطلب بے تحاشا پڑھی جانے والی. اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ حیران ہوں گے, بھائی بے تحاشا کہاں پڑھی جا رہی ہے, اسے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. 4 آدمی ہیں جو سنتے ہیں تہجد میں, باقی تو سارے مخالفت کر رہے ہیں, اور اس کا نام کیا رکھا جا رہا ہے, بے تحاشا پڑھی جانے والی. نام جب شخصیت کے اگینسٹ ہو تو یہ مذاق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دیکھو آپ کا بچہ تھا, پیدا ہوا, آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ بڑے ہو کر بہادر بنے گا کہ بزدل. جب بڑا ہوا تو پتا چلا مکھی سے بھی ڈرتا ہے, یہ چوہے سے بھی ڈرتا ہے, اور بیگم سے تو سب مسلمان ڈرتے ہی ہیں, یہ ہر ایک سے ڈرتا ہے, بلی سے ڈرتا ہے, چوہے سے ڈرتا ہے.
تو اب کسی نے کہا بھائی شناختی کارڈ میں اس کا نام جو ہے نا، جو آپ نے پہلے نام رکھا تھا وہ اچھا نام نہیں ہے، اس کا نام چینج کر دو. پہلے کوئی بھی غفار، ستار کوئی بھی نام تھا تو کسی کی ضرورت سے آپ کو نام چینج کرنے کی نوبت آئی. آپ نے اس کا نام رکھ دیا بہادر خان. لوگ بولیں گے بس کرو یار، وسیم رکھ دیتے، سلیم رکھ دیتے، سمندر خان رکھ دیتے، چنگیز خان رکھ دیتے، کم از کم بہادر خان اس پہ سوٹ بولو نہیں. جو بچہ چھپکلی سے ڈرتا ہے اس کا نام بہادر خان رکھ رہے ہو، لوگ مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے؟ اللہ میاں نے قرآن کا نام قرآن اس وقت رکھا جب کوئی پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ نام کی سلیکشن انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتی، یہ اسی ذات کی طرف سے ہو سکتی ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل نام یہی ہے اس کتاب کے لیے، کیونکہ دنیا میں جتنا اسے پڑھا جائے گا اتنا دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے سنا جائے گا اتنا کسی کتاب کو نہیں سنا جائے گا، جتنا اسے سمجھ کے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو سمجھ کے بھی نہیں پڑھا جائے گا، جتنا اسے بے سمجھے پڑھا جائے گا اتنا کسی کتاب کو بے سمجھے بھی نہیں پڑھا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے کھڑے ہو کے پڑھا جائے گا، کھڑے ہو کر سنا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے باوضو ہو کے پڑھا جائے گا، باوضو ہو کے سنا جائے گا. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے ایک ایک وقت میں 5 لوگ حرم میں گول دائرے میں کھڑے ہو کر تراویح میں سن رہے ہوں گے. یہ وہ واحد کتاب ہے جسے رمضان میں کروڑوں لوگ، کروڑوں حافظ ایک ہی وقت میں پوری دنیا میں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے. اتنا پروٹوکول جس کتاب کو دیا جائے گا اسی کو قرآن کہا جا سکتا ہے. تو نام اس وقت قرآن رکھا جا رہا ہے جب یہ پروٹوکول کا اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں تھا اس کا. یہ اس کی علامت ہے. یہ کتاب انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، ورنہ اتنا پروٹوکول نہیں مل سکتا تھا بھائی، ناممکن تھا. اور آپ یہ عجیب بات دیکھو کہ جب یہ کتاب نازل ہوئی ہے نا، اچھا قرآن وہ واحد کتاب ہے جس میں مصنف کا نام نہیں ہے. آپ جب بھی کوئی کتاب خریدتے ہو نا، سب سے پہلے آپ دیکھتے ہو بھائی رائٹر کون ہے. یہ واحد کتاب ہے جس پہ رائٹر کا نام بولو نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا تھا کون ہے، کہا کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. یہ وہ واحد کتاب ہے جو کتاب کو پیش کرنے والا ہے وہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ آپ جو کتاب لے کر آئے ہو جس کو آہستہ آہستہ لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا ہے، اب لوگ تو ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں تو ہم بھی دشمنی نہیں چھوڑیں گے، تو ایسا کرتے ہیں ہم کمپرومائز کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں. جو کتاب متنازع ہوتی ہے تو مصنف سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کچھ مضمون ٹھیک ہے یہ، لیکن ہاتھ تھوڑا سا کیا رکھ لو بھائی، ہلکا رکھ لو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، اس میں جو ہمارے بتوں کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو ہم پتھر کے بت بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں کے پاؤں ہیں جس سے یہ چل سکتے ہیں؟ الہم ایدی یبطشون بہا، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑ سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سن سکتے ہیں؟ اب ظاہر ہے نہ ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں. کسی مندر میں جس بھگوان کو لا کے رکھ دیا گیا، قیامت تک وہ وہی بیٹھا رہے گا اپنی جگہ سے، کچھ بھی ہو جائے وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا. مشرکین نے کہا اس قسم کی جو آیتیں ہیں وہ ہمیں ٹینشن دیتی ہیں، یہ والی آیتیں آپ کیا کر لیں، نکال لیں. ٹھیک ہے اللہ کی توحید بیان کریں، لیکن بتوں کا تذکرہ آپ کیا کر دیں، نکال دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے میں اس پہ ابو بکر عمر سے مشورہ کرتا ہوں، ہم غور کرتے ہیں، اگر کوئی کمپرومائز کا راستہ نکلتا ہے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے مسائل ہمیشہ سے کیا ہوتے ہیں، سوائے میاں بیوی کبھی حل نہیں ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں. میاں بیوی کے مسائل مذاکرات سے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں، خراب ہی ہوتے ہیں، یاد رکھو. اس لیے میاں بیوی میں جب پھڈا ہو نا تو بس ٹائم گزارو، خود ہی سیٹ ہو جائے گا، وہ ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں. جب آپ کی بیوی بولے نا
کہ میری ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے, تو آپ بولو پھر میری بھی ماں بیٹھے گی یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے. نیت یہ نہیں ہو کہ میں اپنی ماں کو واقعی بٹھاؤں گا, بولو ابھی ڈیلے کرو پھڈا. ایسا نہ اس کی ماں کے پاس بیٹھ جاؤ, مسئلہ اس سے پروگرام بڑھ جائے گا, اس سے کون بیٹھ کے حل کرے گا. نیت یہ کرو کہ کون بٹھائے گا, دونوں کی مائیں بیٹھ گئی پھر تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا, بس بات ڈیلے کرنے کے لیے. پھر وہ کہ اچھا ٹھیک ہے اپنی ماں کو بٹھاؤ, بولے نہیں تم اپنے باپ کو بٹھاؤ, میں اپنے باپ کو. اس طرح 3 دن گزارو, سیٹ ہو جائے گا معاملہ, خود ہی سیٹ ہو جائے گا. یہ رشتہ ایسا ہے نا کہ یہ جرگوں سے حل, جرگوں تو جب خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ رہی ہے پھر جرگا شرگا بٹھاؤ. اس سے پہلے اسی طرح ٹائم پاس کرو. یہ دنیا کیا ہے بھائی, مسافر خانہ ہے, اسی طرح گزرے گی, اور بچے بھی ہو جائیں گے اسی میں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اتنا بیوی سے پڈا رہتا, تو ایک دن میں نے کہا کہ یار ہر وقت لڑتے ہی رہتے ہو, تو کیا مسئلہ. کہتے کیا کریں, بھی 4تھا بچہ ہونے والا ہے, جو ہے نا ابھی مجھے فکر ہو رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو لڑائی بھی ہو رہی ہے اور ماشاءاللہ بچے بھی صحیح ہے, اس کا مطلب تعلقات اتنے خراب نہیں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, مشرکین نے کہا کہ بھائی کمپرومائز کر لیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا ہو کہ دیکھ لیتے ہیں, ذرا بات کر لیتے ہیں, بات چیت سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے. سورہ یونس کی آیتیں نازل ہو گئی, قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دوں, بلکہ میں تو اس میں تمہیں ایک اور بات ایڈ کر کے بتاتا ہوں. تم بات کر رہے ہو کہ اس میں تبدیلی کر دو, تبدیلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یہ میرے بس میں نہیں ہے. بلکہ کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما, کیا ہے اگلی آیت مولوی صاحب, نہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں اس کو اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتا. اور اسی سے ملتی جلتی آیت یا تو یہی ہے, یہ اسی سے ملتی جلتا مضمون ہے, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے خود ان آیات کو فالو نہ کیا تو جس عذاب سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں, مجھے ڈر ہے کہ وہ عذاب میرے اوپر نہ آ جائے. جتنا تم اس کے حکم کے پابند ہو 100% اتنا ہی میں بھی اس کے حکام کا پابند ہوں. میرے اور تم میں اس کے حکم کو فالو کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. مجھ سے بھی اسی طرح سوال ہوگا جیسے تم سے سوال ہوگا. میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے. میں پیغمبر ہوں, میسنجر ہوں, میں گاڈ نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں. خود یہی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. آج کوئی مذہبی رہنما جو باطل مذہب کے لوگ ہوتے ہیں یا باطل لوگ ہوتے ہیں, ذرا سی عزت ملتی ہے تو لوگوں کو کس کی طرف لانا شروع کر دیتے ہیں, اپنی طرف. ہمارے نبی نے معجزے بھی دکھائے, چاند سے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی میں ڈالا تو اس میں چشمہ پھوٹ گیا اس سے. اس کے باوجود جب کوئی پوچھتا کہ آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ جواب کیا کہتے, قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہ سب کچھ میرے اختیار میں نہیں. اللہ جب چاہتا ہے تو کر دیتا ہے, جب نہیں چاہتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ما کان لبشر, اللہ فرماتے ہیں کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبی بنا دے, پیغمبر بنا دے اور وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف لانا شروع کر دے. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو آپ کو عزت صحابہ کے ایمان لانے کے بعد ملی تھی, اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا سکتے تھے, اپنی طرف. صحابی رسول نے دیکھا ایک اونٹ نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ہم اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ آپ کو سجدہ کرے, بتاؤ بہترین آپشن تھا نا, بہترین آپشن تھا نا. نبی نے کیا فرمایا, لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن. نا 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 نا, اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں. اگر ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے, کسی کے لیے جائز نہیں. کبھی نبی نے کسی کو اپنے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, صحابہ کرام کے بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے. نبی نے جو افراد تیار کیے تھے نا, افراد کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے شخصیت کا کہ اس نے جو چیز تیار, جو افراد تیار کیے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہوگی, میں اس کی گردن اڑا دوں گا. غم تھا, محبت تھی. نبی نے سب سے پہلے جس شخصیت کو تیار کیا ہے نا, جو بالکل نبی کے عین مطابق, وہ ابو بکر تھے
رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یقین کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی ہے۔ ومن کان، پھر آیت پڑھی قرآن کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، قرآن کی آیتیں پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اگر ان پر موت واقع ہو گئی یا وہ قتل کر دیے جائیں میدان جنگ میں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ دین پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی چل رہے ہو، دین پہ کس کی وجہ سے چل رہے ہو؟ جس خالق کا پیغام لے کر، وہ تو میسنجر آف گاڈ ہے۔ اپنی شخصیت کو اتنا کلیئر رکھنا اتنی عزت کے باوجود، کیا یہ معاذ اللہ کسی جھوٹے پیغمبر میں یہ کوالٹی ہو سکتی ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ کیسے افراد تیار کیے، ان کو بتا دیا بھائی میری پوزیشن میسنجر آف گاڈ کی ہے، میں گاڈ نہیں ہوں، تو خدا ہے آسمانوں میں، عبادت اسی کی کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اگر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، یہاں عبادت کا مطلب کیا، ان کی وجہ سے دین پہ چلتا تھا، ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کی موت واقع ہو گئی۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا نا نبی کی زندگی میں، فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے، اس پر موت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ اتنی کلیئرٹی یہ کسی دین برحق میں ہی ہو سکتی ہے، یہ کسی باطل دین میں نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چینج کریں، نبی نے کیا فرمایا، میں اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، دنیا میں سب سے زیادہ فالو بھی قرآن کو کیا جا رہا ہے، یہ بھی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے۔ میں ایک چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین تو آئے نا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ انسانوں میں اتنی پاور نہیں ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کرے۔ وہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آج کل لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کم کھاؤ، دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ کتنے لوگوں نے کم کھا لیا؟ کوئی ڈاکٹر نہیں کھا رہا کم، لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر سگریٹ نہ پیو، اور سگریٹ کے دھوئیں ناک سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں اور منہ سے بھی، اور بتا رہا ہوتا ہے سگریٹ صحت کے لیے کیا ہے۔ BCO ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ سگریٹ نہیں چھوٹ رہی، ڈاکٹروں سے نہیں چھوٹ رہی۔ وہ لوگوں کو کہہ رہے کم کھاؤ، لیکن لوگوں کو کہہ رہے فاسٹنگ کرو، ایک ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، چھوڑ دیا لوگوں نے، بہت کم لوگ۔ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی ہے، شہر رمضان الذی من شہید منکم الشہر فلیصم، نازل کس پر ہو رہی ہے؟ جو امی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا جانتے ہیں، ان پر ایک آیت نازل ہوئی ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کئی گھنٹے بنتے ہیں، یہ اس وقت کیا کرے؟ وہ کھانے پینے کا نہ کرے۔ آج کروڑوں انسان 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں۔ اس میں کہاں سے ایسی موٹیویشن آ گئی بھائی؟ ایک آرڈر چلا ہے اور پورا سعودیہ روزے رکھتا ہے، پورا UAE جو مسلمان ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، اکثریت روزے رکھ رہی ہے، جن کی تعداد کروڑوں میں بنتی ہے، چاہے وہ عربی ہو چاہے وہ اجمی ہو، یہاں بھی رکھتے ہوں گے روزے لوگ۔ یار ایسا کھانا پینا دنیا کی کوئی فیک کتاب چھڑوا سکتی ہے کسی سے؟ ناممکن ہے یہ۔ اتنی طاقت اور اتنی زبردست موٹیویشن کسی جھوٹی کتاب میں نہیں ہو سکتی، ناممکن ہے۔ نماز کو دیکھ لو، وضو کروایا، اس وقت سے 1400 سال سے مسلمان نماز سے پہلے کیا کرتے آ رہے ہیں؟ وضو کرتے آ رہے ہیں، ورنہ 5 ٹائم کسی ڈاکٹر کو بولو کہ کسی سے منہ دھلوا کے دکھا دے، نہیں دھلوا سکتے۔ تو کس قدر، یعنی جتنے بھی حکام، جو بھی اسلام آج دنیا میں زندہ ہے، آپ حج کو دیکھ لو، کروڑوں لوگ اگر ہر سال کے حساب سے دیکھا جائے تو چند سالوں میں کروڑوں لوگ حج کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے وہاں جا کے ان کو پیسے ملتے ہیں کیا؟ کسی قوم کا تہوار اور عبادت اتنی مہنگی ہے جتنی مسلمانوں کی ہے؟ مجھے بتاؤ نا، کسی قوم، کوئی بھی دنیا کی قوم جو کسی مذہب کو فالو کرتی ہے، بھائی ادھر توجہ رکھیں، بچوں کو تھوڑا کنٹرول کریں،
دنیا کی کوئی بھی قوم, یہ کھانا شانا بعد میں لگا دیں تاکہ بیان میں ڈسٹربنس نہ ہو, بیان میں لوگ ڈسٹرب نہ ہو. تو کیونکہ کھانا آئے گا نا تو پھر آپ کا بھی دل ادھر جائے گا, میں بھی ادھر, میرا بھی دل ادھر جائے گا. ہم سب مسلمان ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو جتنا خرچہ مسلمانوں کے تہواروں پر ہوتا ہے اور حج پہ ہوتا ہے, دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والوں کی عبادت پہ اتنا خرچہ نہیں. آپ بتاؤ کسی ہندو کو کہ ہم جو حج کرنے جاتے ہیں نا 15 لاکھ میں ہو رہا ہے, کرتے کیا ہے وہاں جا کے اللہ کے گھر کے گرد گھومے, عرفات میں اسٹے کیا, دھوپ میں کھڑے ہوئے, اور اس کا صلہ کیا ملتا ہے 15 لاکھ خرچ کرنے کا؟ صلہ ملتا ہے کہ جو بال لے کر گئے تھے وہ وہاں چھوڑ کے واپس آ جائے, سر مڈا کے آتے ہیں. اللہ میاں بھی کہتے ہیں اب تم حج کر کے آئے ہو, انعام کیا ملے گا؟ ٹینڈ کرا کے آؤ. تھوڑی سی جو پرسنالٹی تھی اس کی بھی ایسی کی کیسی ہو, ٹینڈ کرا کے آؤ گے وہاں سے, ورنہ احرام کھلے گا نہیں تمہارا. قربانی کے الگ خرچہ, اور جو ٹینشن ہوتی ہے وہاں چلنا, کتنا کراؤڈ, کیا ہے وہی قرآن کہہ دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر لازم ہے اللہ کے لیے میرے گھر کی زیارت کریں. کروڑوں اور وہ لوگ اور کروڑوں لوگ گئے اور اللہ کے گھر کی زیارت آج بھی کر کے آ رہے ہیں, اتنی بےدینی کے باوجود ایک آیت پر عمل کرنے کے لیے. اور یہ آیت پیش کرنے والے وہ ہیں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے. ایسی موٹیویشن کہاں سے آ گئی بھائی؟ اتنی ترغیب کیسے مل گئی لوگوں کو؟ کسی جھوٹی کتاب پر ایسا عمل بولو ممکن نہیں ہے. کر لیتے 4 لوگ کر لیں گے, 4 کروڑ نہیں کر سکتے, 4 ارب نہیں کر سکتے. قربانی کو دیکھ لو آپ, قربانی کی فضیلت قرآن نے بیان کی, حدیث نے بیان کی. سب سے مہنگا ترین تہوار غیر مسلموں کے تہوار ہیں, اتنا خرچہ نہیں ہوتا, اور عیاشی ان کی بہت ہوتی ہے ان تہواروں میں. مسلمانوں کے پاس عید اور عید الاضحیٰ 2 عیدیں ہیں نا, 2 تہوار, اس میں بھی ان کی جیب سے نکلتا ہے, اپنے لیے اتنا نہیں نکلتا جتنا غربا اور مسکینوں کے لیے نکلتا ہے. عید الفطر میں جو فطرانے کی رقم اگر آپ کاؤنٹ کرو نا, اربوں روپے بنتی ہے جو غریبوں کے پیٹ میں جاتا ہے. تہواروں میں خوشی کیا ہے؟ امیر کس کو کھلا رہا ہے؟ غریب کو. اور قربانی مالدار لوگ کرتے ہیں, اتنا کھاتے نہیں ہیں جتنا اس قربانی کے گوشت سے غریب لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ایسا نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. یہ کسی انسان کا خود ساختہ نظام نہیں ہو سکتا. انسانوں کی بنائی ہوئی کرسمس ہے, ہندوؤں کی ہولی ہے, اس تہواروں کو دیکھو اور مسلمانوں کے تہواروں کو دیکھو. مسلمانوں کا تہوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, اور تہذیب یافتہ قوم میں پیدا ہی نہیں ہوئے. کیسا بہترین تہوار دے کر گئے, کیسا بہترین وراثت کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نکاح اور طلاق کا نظام دے کر گئے, کیسا بہترین نماز اور روزے کا نظام دے کر گئے. کسی ایک اسلام کے آرڈر کو, حکم کو اٹھا کے دیکھو, اس سے بہتر حکم پوری دنیا کی کسی قوم کے کسی مذہب کے پاس آپ کو اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملے گا. اس کے ہم اللہ ہونا تو دور کی بات ہے. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں بنایا میں نے تمہیں؟ بہت اہم آیت ہے, آپ لوگوں کی توجہ ہے یا تھک گئے ہیں؟ جی 10 پیسے سے زیادہ ہمارے جاپان میں بھی تھوڑا سا ڈسٹرب. تو باہر بھی آواز جا رہی ہے کہ جب نکلتے ہیں. اچھا بھائی ایک ایک کر کے نکلیں, بس میں سمجھ رہا ہوں. ابھی 10 بجنے والے تو مجھے پہلے بتا دیتے نا. اچھا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سم ٹائم کبھی کبھی ہوتا ہے. تو جلدی سے سمجھتا ہوں میں بات کو. اصل میری بیان کی تمہید لمبی ہوتی ہے, جو ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے وہ اس کے لیے ٹائم پھر کم بچ جاتا ہے. جو لیکن وہ تمہید لمبی نہ ہونا تو آخر کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اصل تو آخر ہی سے ہوتا ہے نا. وہ کسی نے پوچھا نا کہ نیوٹن کا لا بتاؤ, اس نے کہا مس آخر سے یاد ہے. اس نے کہا چلو آخر سے سنا, تو کہتے ہیں it's called Newton's law. آخر سے ہوتا ہے, تو اصل تو آخر ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے ترقی کرنے کے لیے نہیں. ترقی اس کا ایک حصہ ہے, اس کا ایک حصہ ہے, وہ بھی اس میں شامل ہے. اصل مقصد وہ نہیں ہے. میں نے تمہیں پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں جانوروں میں یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون برا ہے. میں نے ان کو فطرت پہ پیدا کیا اور اسی راستے پہ چلا. کتا اگر وفادار ہے تو قیامت تک وفادار ہی رہے گا. وہ بے وفا ہے کوئی جانور تو ہمیشہ کیا رہے گا؟ وہ بے وفا. کتے کو دم ہلانے پر ثواب نہیں ملتا.
شیر کو بہادری پہ نشان حیدر نہیں ملتا، وہ گاڈ اس میں سافٹ ویئر ہی بہادری والی ہے۔ اس کو بلی اپنے بچوں کو شوق سے پالتی ہے، بچے جب بلی کے بڑے ہوتے ہیں تو اپنی ماں کو وہ بھول جاتے ہیں، اس بھولنے پر ان کو گناہ بولو نہیں ملتا۔ اللہ کہتے ہیں انسان کو جو میں نے پیدا کیا اس میں نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور وہ برا بھی بن سکتا ہے۔ تو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ ایسی مخلوق کو میں آزمانا چاہتا تھا کہ ایسی مخلوق پیدا ہو، میں اس کو دیکھوں کہ کون اچھا بنتا ہے اور کون برا بنتا ہے۔ لہذا بلی کے بچے بڑے ہو کر اپنی ماں کو بھول جائیں، ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ انسان کا بچہ بڑا ہو کر یا 18 سال کا ہو کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا جائے، اللہ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ نے اپنے بلی یا مرغی کے بچے اپنی ماں کو بڑے ہو کر بھول جائیں، کوئی گناہ، بھائی بچوں کو کنٹرول کرے نا، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں گے، آپ کو اللہ بولو نہیں چھوڑے گا۔ بھائی بچوں کو سائڈ پہ لے کے جائیں، سب بچوں کو دیکھ رہے ہیں، میں بھی تو کسی کا بچہ ہوں نا، مجھے بھی تو دیکھنا آپ ان کو لے جائیں۔ تو آپ اگر بڑے ہو کر اپنے ابا اما کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو تو اللہ آپ کو بولو نہیں چھوڑے گا۔ تو قرآن کہہ رہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے بڑھاپے میں اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم تو بہت ہی دور کی بات ہے، برداشت کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میسنجر آف گاڈ ہے، آپ نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہو جس کو بوڑھے ماں باپ ملے بڑھاپے میں اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہیں کر لیا، یعنی جنت کا اتنا بہترین آپشن جس نے ضائع کر دیا اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے یا گھر میں رکھ کے خدمت نہ کر کے، اس پر اللہ کی لعنت۔ میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں، جیسے کوئی پاکستان میں نہ کمائے اس پر کوئی لعنت نہیں کر سکتا، نارمل ہے یار، اب بے روزگاری ہے، لیکن کوئی جاپان آئے اور یہاں بھی نہیں کما رہا، اس پر پاکستانیوں کی استغفر اللہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا ہو یار تمہارے پاس تو کمانے کا آپشن ہے، اتنی اچھی تنخواہیں، تم بھی اگر غریب ہو تو لوگ کہتے ہیں لعنت ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یار تو یہاں رہ کے بھی غریب ہے، کہتے نہیں کہتے؟ یار تف ہے تمہارے اوپر، لعنت کا لفظ ذرا گاڑا ہو جاتا ہے، تف ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو بالکل یہی انداز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا بہترین آپشن تھا یار، وہ بوڑھے ہو گئے تمہاری زندگی میں اور اب تمہیں اپنے گناہ معاف کروانے کا موقع ملا ان کی خدمت کر کے، اور تم ان کی خدمت نہیں کر رہے اور جنت واجب نہیں کر رہے اپنے اوپر، تو نبی نے کیا فرمایا؟ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس چیز کی میرے بھائی جاپانیوں کو بھی کیا ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ یہ جو صحافی نے کالم لکھا تھا نا، جاپانیوں کو کیا سمجھانے آ رہے ہو، خالی لائن میں چلنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، ایک آدمی آیا کسی سے بائک مانگنے کے لیے، گاؤں میں کسی نے بائک خریدی، تو آپ کو پتا گاؤں میں تو کسی کو نئی چیز آئے نا تو ساری دنیا پیچھے پڑ جاتی ہے، یار وہاں جانا ہے، یار وہاں جانا ہے۔ تو لوگ آتے تھے، بھائی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بائک مل جائے گی، میں پیٹرول ڈال دوں گا۔ جب پیٹرول ڈالنے کے آفر دے رہے تو کون روکے گا پھر، یار چل بھائی لے جا۔ ہر تھوڑی دیر میں کوئی آتا، بھائی مجھے بائک مل جائے گی آپ کی، میں پیٹرول میں ڈال دوں گا۔ ایک دن اس کو غصہ آیا، ایک بندہ آیا کہہ رہے بھائی ذرا بائک چاہیے، پیٹرول میں ڈال دوں گا۔ وہ خالی ڈبہ لے کر آیا، بولا اس میں پیٹرول ڈال اور اس کو چلا کے لگے۔ بائک میں سب کچھ پیٹرول۔ تو بھائی جاپانیوں سے اگر آپ کا ٹاکرا ہو نا تو آپ ان کو بتائیں دنیا میں سب کچھ ڈسپلن نہیں ہوتا، سب کچھ ترقی نہیں ہوتی، سب کچھ صحت نہیں ہوتی، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے آپ بنے کیوں ہو، آپ کو اپنی منزل کا تعین کرنا پڑے گا، ایک اہم بات۔ دوسری بات یہ کہ اچھا کامیاب ہے اور برا کیا ہے، ناکام ہے۔ اچھے کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ بھی اللہ سے پوچھنا پڑے گا، آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے، کیونکہ آج جو زنا کرتا ہے وہ زنا کو برا نہیں کہتا، جو شراب پیتا ہے وہ شراب کو برا نہیں کہتا، جو ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں، جاپانی کہتے ہیں کہ ہم ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا کے برا کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو ماں باپ نے خود بولا تھا میں ڈالا وہاں پہ۔ بھائی اس لیے بولا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خود داخل کیا، وہ تو بولیں گے۔ دنیا میں جو برائی عام ہو جاتی ہے لوگ اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیتے ہیں، اچھائی کا۔ ہومو سیکسولیٹی، جو لوگ ہومو سیکسولیٹی میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کو برا کہتے ہیں، انہوں نے تو لا پاس کروا کے لیگل کر دیا اس کو۔ تو قرآن کا دوسرا کمال یہ ہے جو آپ کو جاپانیوں کو بتانے کی ضرورت ہے،
دلائل کے ساتھ، وہ یہی ہے بھائی اچھائی اور برائی انسان طے نہیں کریں گے. انسان جب بھی اچھائی کو ایکسپلین کرتے ہیں سب سے پہلے اپنا سیف سائڈ رکھتے ہیں اپنے لیے. جو چرس پیتا ہے وہ چرس کے خلاف کبھی بھی قانون پاس نہیں ہونے دے گا. انسانوں سے تھوڑی پوچھا جائے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. اس لیے اس میں بھی اللہ نے گائیڈ کر دیا. تو اللہ نے بتا دیا توحید اچھی ہے، شرک کیا ہے. ہندو شرک کو برا کہے گا کیونکہ وہ اپنے باپ دادا سے پوچھتا ہے. وہ تو بت پرستی کے آدمی ہے. بھائی خدا سے پوچھو، قرآن سے پوچھو. اللہ کہے گا میں پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتا. جس نے بنایا صرف اسی کے سامنے جھکنا پڑے گا. اللہ سے اگر پوچھتے ہیں، انسانوں سے پوچھو کہ زنا بری چیز ہے، لوگ کہیں گے بھائی اگر لیگل ہے تو بری چیز نہیں ہے، انلیگل ہے تو کیا ہے؟ بری ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ لیگل ہو یا انلیگل ہو، لا تقربوا الزنا، زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب پھٹکنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے. شرابیوں سے پوچھو شراب بری چیز ہے یا نہیں. امریکہ کی گورنمنٹ سے، جاپان کی گورنمنٹ سے پوچھو، گورنمنٹ کہے گی بھائی اگر ایک خاص مقدار میں پی ہے، لیول میں پی ہے تو اچھی ہے. اگر اس کوانٹٹی سے تجاوز کرتے ہو کہ پتہ ہی نہیں چلتا پینے کے بعد کہ میں نے کن کو نکالنا تھا اور کن کو نکال دیا. وہ فائر بریگیڈ کے عملے میں ایک بندہ تھا شراب پی کے آیا تھا، وہ اتنے بندوں کو نکال کے لے آیا نا، اور خوش ہو رہا ہے دیکھو میں پی کے آیا ہوں اور میں نے کتنے بندوں کی جان بچا لی. لوگوں نے کہا سارا وہ عملہ نکال دیا تو آگ بجھانے کے لیے آیا، انہیں کو نکال دیا. تو شرابی سے پوچھو گے، دنیا سے پوچھو گے، وہ کہیں گے بھائی اگر ایک خاص مقدار میں ہے تو ٹھیک ہے، اس سے تجاوز مت کرو. اللہ کیا کہتا ہے؟ ایک قطرہ بھی کیا ہے شراب کا؟ نجس ہے، ناپاک ہے. کپڑوں پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، پینا تو دور کی بات ہے. تو یہ بھی ہے بھائی، یہ بھی جہان ہے. آپ ان لوگوں سے پوچھو خاندان کو بنانا اور جوڑنا اچھا کام ہے برا کام ہے؟ یہ کہیں گے پرسنل آپ کا مسئلہ ہے. آپ اگر نکاح کر کے بچے پیدا کرتے ہو نہیں کرتے، یہ آپ کا ہیڈک ہے، یہ گورنمنٹ کا ہیڈک نہیں. آپ اچھا شہری وہی ہے جو ٹیکس ٹائم پہ دیتا ہو. اللہ سے پوچھو گے، اللہ کہے گا جو نکاح نہیں کرتا یا دیر سے کرتا ہے وہ برا ہے. جو بر وقت کرتا ہے اور اس کی اولاد بھی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے. تزوج الودود الولود، نبی نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے، جو تمہیں اولاد کثرت سے دے. نسل کی کمی کو اسلام پسند نہیں کرتا، نسل بڑھانے کو اسلام کیا کرتا ہے؟ پسند. اگر آپ اسلام کو مانتے ہو تو فیملی پلاننگ والوں کے جتنے نعرے اٹھا کے آپ کو ڈسٹ بن میں پھینکنے پڑیں گے. بھائی خدا کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آتے ہیں لوگ افلاطون بن کے آبادی بڑھ رہی ہے تو یوں ہو جائے گا. تو دیکھو جن ملکوں میں آبادی گھٹی ہے نا، اتنی ترقی کے باوجود بھی وہ فنا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. وہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کیوں؟ اگر جاپانیوں کی نسل بڑھ رہی ہوتی تو یہاں چپلی کباب کے ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاب کرنے کے لیے. آپ لوگ کو یہاں گھسنے دیتے یہ لوگ؟ کہتے بھائی تم دیسی لوگ ہو یار، یہاں کا ماحول خراب کر رہے ہو تم. اسلام نے پہلے سے حکم کیا دیا ہے؟ نسل روکنے کا، بڑھانے کا. پھر اسلام نے سب سے زیادہ ترجیح دی ہے رشتہ داری کو، خونی رشتوں کو. دوست پر اللہ نے بھائی کو کیا دی ہے؟ ترجیح دی ہے. سمجھتے نہیں ہو؟ گرل فرینڈ پر اللہ نے کس کو ترجیح دی ہے؟ منہ سے بول لے، کس کو؟ بیوی کو. گرل فرینڈ سے ہنس کے بات کرنے پر کوئی ثواب نہیں ملتا. گرل فرینڈ سے پوچھو گے تو وہ کہے گی کہ میرا بوائے فرینڈ بہت اچھا ہے، مجھ سے جب بات کرتا ہے مسکرا کے بات کرتا ہے. اللہ سے پوچھو گے تو اللہ کہے گا بہت برا ہے کہ جو اس کے لیے حلال نہیں اس سے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اور بیوی سے مسکرا کے بات کرو گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ سے کیسے محبت کا اظہار کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں برتن میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی، پیغمبر کو جب پیالہ پکڑایا جاتا نا انہی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے اور پانی پیتے. آج بیوی کے لیے ٹائم نہیں ہے. ہر عورت کو یہ اعتراض ہے کہ میرا میاں ادھر لگا ہوا ہے فون پہ، پتہ نہیں وسیم نام پہ کہ یہ وسیمہ ہے یا وسیم ہے. نام شکیل رکھا ہوا ہے، نکلتی شکیلا ہے. وہ نام وحید رکھا ہوا ہوتا ہے، جب تحقیق میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے تو وحیدہ ہے. میں بھی خواتین سے کہتا ہوں آپ کو بھی تو شوق تھا نا لبرل آزاد خیال آدمی کا، تو اب آزادی اسی کا نام ہے. آپ کو بھی تو دیندار رشتوں سے چڑ تھی نا، یہ تو نمازی پرہیزگار قسم کا یہ تو نہیں چاہیے ہمیں، تو ایڈوانس ماڈرن چاہیے. تو ماڈرن تو پھر مارکیٹ میں اسی ٹائپ کے ماڈرن مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں. اور ایک خاتون نے، جو ماڈرن خاتون ہے لیکن اس نے مضمون بڑا اچھا لکھا، فیس بک پہ کہیں مضمون تھا، ماڈرن خاتون ہے، اس نے ایک بات لکھی ہے، وہ ماڈرن مذہبی نہیں ہے. اس نے لکھا کہ کمبخت اگر شوہر ہینڈسم ہونا،
تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے چکر بہت ہوتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے اس کو پسند کیا 20 لڑکیاں اور پسند کر رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ہینڈسم نہ ہو اسی سے شادی کیا کرو، یہ اس کی رائے تھی کہ جس کو تم بھی کسی طرح سے پسند کر لو، کسی اور کو وہ کسی بھی زاویے سے پسند بولو۔ یار یہ حالات ہو گئے۔ تو اللہ کی نظر میں بھائی جو چیز اچھی ہے نا اس کو کیا ماننا پڑے گا؟ اللہ کی نظر میں نکاح اچھا ہے۔ گرل فرینڈ بولو، یہ رشتہ مانتی نہیں ہے، اسلام مانتا ہی نہیں ہے۔ اسلام اولاد کا قائل ہے، خاندان کا قائل ہے، رشتہ داری جوڑنے کا قائل ہے، اللہ کی عبادت کا قائل ہے۔ یہ چیز جاپانیوں میں آپ کو نظر نہیں ہے۔ جو ان کی خوبیاں ہیں وہ اسلام نہیں بتائی ہیں، وہ لے لو ان سے، بلکہ بولو بھائی ہم تو بھول چکے تھے، تم میں ہم نے آ کے یہ خوبیاں دیکھی تو ہمیں اسلام کی وہ خوبیاں یاد آ گئی۔ مثال کے طور پر مشہور ہے جاپانی جھوٹ نہیں بولتے، تو اللہ نے کیا کہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو قرآن پہلے سے منع کر چکا ہے۔ آپ کہتے ہو جاپانی لوگ معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں، قرآن پہلے 1400 سال کہہ چکا ہے کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، ایمان والے لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ابو جندل کو نبی نے رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا مشرکین کے حوالے، اپنا بندہ پکڑ کے واپس کیا کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا، تاکہ یہ انگلی نہ اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پابندی نہیں کرتے۔ تو آپ نے جب یہاں رہنا ہے، آپ نے اپنے کیریکٹر کو ان سے اچھا کر کے دکھانا ہے۔ ٹیکس کو آپ نے پابندی سے دینا ہے، لا کو آپ نے ان سے زیادہ فالو کرنا ہے۔ یہ لوگ کہیں کہ یار یہ واقعی اسلام کو فالو کرتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ باتیں اللہ رسول کی کر رہے ہو اور جب قانون کی بات آئے تو صبح شام قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ اس سے آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنا۔